بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاؤں کا درد نہ جاتا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کیا کرو، درد جیسا بھی ہوگا ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیند بہترین ہو جائے تو دودھ میں تکھم ملنگا ملا کر پی لو۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ نمک کا استعمال کم کر دیں، خاص طور پر سفید نمک۔ زیادہ نمک خون کے دباؤ کو بڑھاتا ہے اور بلڈ پریشر کی وجہ بنتا ہے۔ کوشش کریں کہ نمک کم والی غذائیں کھائیں یا کالا نمک استعمال کریں۔ میتھی دانہ رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح کھا لیجئے۔ یہ خون کو صاف کرتا ہے، بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے، وزن کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں انہیں شہد کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ اگر معدہ صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو زیادہ تلی ہوئی چیزیں نہ کھایا کریں۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے بدن کی بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ چائے جلد اور معدے کو خراب کر دیتی ہیں اور بھوک کو کم کر دیتی ہیں۔ اگر نزلہ زکام نہ جان چھوڑ رہا ہو تو بھنے ہوئے چنے چھلکے سمیت کھائیں اور 1 گھنٹے تک پانی نہ پئیں۔ ٹی بی کے مریضوں کو ٹماٹر نہیں کھانے چاہیے۔ ٹھنڈے پانی سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے چہرے پر جھریاں پڑ سکتی ہیں، جبکہ ٹھنڈا پانی جسم کی نسوں کو بھی سکیڑ دیتا ہے اور یادداشت کو کمزور کرتا ہے۔ پانی زیادہ استعمال کریں کیونکہ اس کی کمی سے دماغ کی نسیں سکڑنے لگتی ہیں۔ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت شہد چاٹ لو، کسی بھی بڑی بیماری میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ تھکاوٹ کو کم کرنا ہے تو دن میں 8 گلاس پانی کے پیو۔ وزن کم کرنے کے لیے انار دانے کی چٹنی کا استعمال کریں۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے بالکل نہ پئیں۔ ناف میں تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے۔ دوپہر کو اگر گاجر کھا لی جائے تو بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ جب بھوک لگی تب کھانا کھا لو، چربی نہیں بنے گی، کھانا جلدی ہضم ہوگا۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھا لیں، بدن میں گرمی محسوس نہیں ہوتی۔ نمکین اور کھٹی چیزیں کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ کھانے کے بعد سونف کھا لو، کھانا جلدی ہضم ہوگا۔ دہی میں ادرک کا رس آدھا چمچ ڈالیں اور دن میں 1 بار کھائیں۔ ادرک جسم کو صاف کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو متوازن رکھتا ہے۔ دہی میں کالی مرچ 1 چٹکی ڈال کر کھا لیں، یہ چربی کو جلانے میں مدد دیتی ہے اور مدافعتی نظام کو مضبوط کرتی ہے۔ محترم ناظرین، مچھلی کے تیل میں نظر تیز کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ اگر حاملہ عورت زیادہ کیلے کھائے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور اس کا قد بھی لمبا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ زیتون کا تیل پینے سے معدے کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ دل کی بیماری سے بچنے کے لیے کھجور اور زیتون کا تیل باقاعدگی سے استعمال کریں۔ جو عورتیں کھیرا کھاتی ہیں وہ عورت کبھی جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ نہار منہ دودھ پیا کرو، 80 سال تک بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، بدہضمی نہیں ہوتی۔ سوتے وقت وضو میں رہنے سے عمر لمبی ہوتی ہے۔ زیادہ غصہ نہ کریں ورنہ جگر کی کمزوری ہو سکتی ہے۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے تو پانی میں بڑی الائچی بھگو کر اس پانی کو پی جاؤ، بار بار پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ رات کے وقت کیلا کھانے سے سینے میں بلغم پیدا ہوتی ہے۔ لیموں کے چھلکوں کا پاؤڈر نمک کے ساتھ ملا کر دانتوں پر پھیریں، دانتوں کا پیلا پن ختم ہو جائے گا۔ کھانے کو جلدی ہضم کرنا چاہتے ہو تو روٹی کے ساتھ 1 کھجور کھا لیا کرو۔ سفر کرنا دماغی صحت کے لیے بہترین ہے کیونکہ اس سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔
ڈپریشن میں کمی آتی ہے۔ جو لوگ آہستہ آہستہ کھاتے ہیں وہ ہمیشہ دبلے رہتے ہیں اور ان کا وزن بھی کم رہتا ہے اور وہ کئی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ ادرک کی چائے پینے سے دل کی امراض سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ کریلے کی سبزی صحت کے لیے بہترین ہے۔ فون پاس رکھ کر سونے سے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ بکری کے دودھ میں شہد ملا کر چہرے پر مالش کرنے سے چہرے کی چربی کم ہوتی ہے۔ دہی میں نیم کا پاؤڈر اگر دستیاب ہو تو آدھی چٹکی نیم کا پاؤڈر دہی میں ڈال کر ہفتے میں 2 بار کھائیں۔ یہ بلڈ شوگر اور بلڈ پریشر دونوں کے لیے مفید ہے۔ اگر کھٹے ڈکار آ رہے ہیں تو کچا انگور کھانے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ LCD موبائل اسکرین کے قریب بیٹھ کر دیکھنے سے کان بہرے ہونے لگتے ہیں، نظر کمزور ہوتی ہے۔ گوبھی اور لیموں کا استعمال تھکاوٹ اور پریشانی کے اندر ادرک والی چائے پی کر آپ سکون محسوس کر سکتے ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ مٹی کے پیالے میں دودھ گرم کر کے پینے سے جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ زیادہ پانی پینے سے عقل بڑھتی ہے اور غصہ کم ہوتا ہے۔ زعفران کے استعمال سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ صبح نہار منہ بغیر کچھ کھائے پیے 2 چمچ کریلے کا رس پینے سے 1 مہینے میں شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا درخت ناریل کا درخت ہے۔ ہرے گھاس پر ننگے پاؤں چلنا اور لمبے لمبے سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ والدین کی خدمت کرنے سے دنیا اور آخرت میں عزت ملتی ہے۔ بٹیر کا گوشت کھانے سے کمر درد ختم ہو جاتا ہے۔ کھانسی روکنے کے لیے صبح دوپہر اور شام میں ملٹھی کی جڑ چوس لیں۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال جلدی لمبے ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے، انگور کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر ناف میں مچھلی کا تیل ڈال دیا جائے تو پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ امرود کے پتے چبانے سے بواسیر کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ جوڑوں کی سوجن میں پیاز فائدہ مند ہے۔ جس گھر میں فضول خرچی کی جاتی ہے وہاں پہ دولت کی تنگی آتی ہے۔ الرجی کا مسئلہ ہو تو دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لو، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے منہ کی جلد جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ اپنا منہ نیم گرم پانی سے دھویا کرو۔ شہد چاٹ لینے سے انسان کی جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم بلیچ کے بجائے کچا دودھ استعمال کریں۔ دہی میں لہسن کا پیسٹ روزانہ صبح 1 چمچ دہی میں آدھا جوا لہسن پیس کر ملا لیں اور کھائیں۔ اس سے بلڈ پریشر قدرتی طور پر کم ہو جاتا ہے اور وزن بھی کم ہونے لگتا ہے۔ دہی میں سونف کا پاؤڈر 1 چمچ ڈال کر کھائیں، یہ نظام ہضم کو بہتر کرتا ہے اور پیٹ کی چربی کو پگھلاتا ہے۔ چہرے کی بھی میل نکل جائے گی، جلد میں نہایت نرم و ملائم محسوس ہوگی۔ اگر آپ 100 سال تک جوان اور توانا رہنا چاہتے ہیں تو رات کو اسپغول کے چھلکے کو دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ ہمیشہ جوانی کا لطف اٹھائیں۔ کبھی اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کے بولنے کا انتظار کریں۔ دودھ اور کھجور اکٹھی استعمال کرو کیونکہ یہ دونوں عمدہ کھانے ہیں۔ پودینہ متلی اور سر درد کے لیے ختم کرتا ہے، ایکنی اور جلد کے مسائل ختم کرتا ہے، سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے۔ بحث مباحثہ زیادہ کرنے سے رشتے کمزور ہوتے ہیں۔ شرم و حیا کی کشش خوبصورتی سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو دودھ میں چھوہارے ڈال کر پی لیں، چہرہ جوان دکھائی دے گا۔ سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو 1 آلو ابال کر سالن میں ڈال دیں، نمک کم ہو جائے گا۔
پلاسٹک کے گلاس میں پانی پینے سے بال گرنے لگتے ہیں۔ اگر کھانسی ہمیشہ کے لیے ختم کرنی ہے تو شہد میں کالی مرچیں ڈال کر چاٹ لیں۔ جو شخص خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے اس کا چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ جن کو خون کی کمی ہے وہ سرخ شلجم کھائیں۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں ایک بار ضرور کھائیں، بوڑھے بھی جوان ہو جائیں گے۔ جو لوگ رات کو پیشاب کیے بغیر سو جاتے ہیں ان کو گردوں کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ صبح نہار منہ نیم گرم پانی میں لیموں ڈال کر پئیں۔ یہ جسم سے زہریلے مادے نکالتا ہے، چربی کو گھٹاتا ہے، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ اجوائن کے پانی ابال کر پئیں۔ رات کو 1 چمچ اجوائن پانی میں بھگو دیں، صبح چھان کر پی لیں۔ یہ چربی گھٹانے میں مددگار ہے۔ باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ تربوز کھانے سے قبض نہیں ہوتی۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانتوں میں کیڑا لگے گا۔ اگر معدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا کپ بنا کر پی لیں۔ دوپہر کو کھانے میں کچے پیاز ضرور کھایا کرو، دل کی دھڑکن بہتر ہوتی ہے۔ اگر بتی گھر میں جلاؤ نحوست ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ انار دانے کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی سویلنگ کم ہو جاتی ہے۔ جو دودھ میں لسی کا دانہ ڈال کر پیتا ہے اس کی نظر کوے سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ زیادہ ترس چیزیں کھانے سے بدن کالا ہو جاتا ہے۔ ککر کی لکڑی کو چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ خرگوش پالنے سے فالج کی بیماری نہیں آتی کیونکہ خرگوش کی طبیعت بہت زیادہ گرم ہوتی ہے۔ خرگوش کا گوشت کھانے سے معدہ گرم نہیں ہوتا۔ پودینے کے پتے جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ کھجور جگر اور معدے کے کینسر کو روکنے کے لیے مفید ہے۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ روزانہ 30 منٹ تیز چہل قدمی کرنے سے یہ سب سے سستا اور طاقتور طریقہ ہے۔ وزن اور بلڈ پریشر دونوں کو کنٹرول میں رکھے گا۔ روزانہ کھانے سے پہلے ایک بڑی الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ پانی پینے کے فوری بعد لیٹنے یا جھکنے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے پانی سانس کی نالیوں میں جا سکتا ہے۔ شام کے وقت گوشت نہ کھانے سے زندگی بھر کینسر سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ پیشاب کی حاجت آئے تو فوراً کریں، اس سے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ جو عورتیں اپنا وزن کم کرنا چاہتی ہیں تو وہ روزانہ ادرک کا قہوہ پیا کریں۔ ادرک کے قہوے میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے نہ صرف وزن کم ہوگا بلکہ جلد بھی صاف ہو جائے گی۔ کھانے کے فوری بعد سونے کی عادت بہرا کر سکتی ہیں۔ جو خواتین پیٹ اندر کرنا چاہتی ہیں وہ زیرے کو پیس کر اس کا سفونف بنا لیں اور اس میں کچھ میتھی دانے کے بیج ڈال کر ان کا بھی سفونف بنا لیں اور آدھا چمچ پانی کے ہمراہ لیں۔ اس سے بڑا ہوا پیٹ اندر چلا جائے گا، وزن بہت تیزی کے ساتھ کم ہوگا اور اسے استعمال کرنے کے بعد کھانا کم کھائیں۔ گھر میں آئے مہمان کو سب سے پہلے کھجور کھلاؤ، رزق میں اضافہ ہوگا۔ ماش کی دال پر رات بھر پانی میں بھگو دیں، پھر صبح اس پانی سے چہرے کو دھو لیں، کافی حد تک فائدہ ہوگا۔ باقی بچی ہوئی دال کو گرائنڈر میں پیس کر اس میں دودھ ملا کر چہرے پر لگائیں، رنگ صاف ہو جاتا ہے، جھریاں ختم ہو جاتی ہیں اور چہرے کی چکنائی کم ہو جاتی ہے۔ اگر مکھی پانی پی رہی ہو تو اسے نہ اڑائیں کیونکہ اس سے بھی رزق میں تنگی ہو سکتی ہے۔ اذان کے وقت خاموشی اختیار کریں، ہر وقت نماز کے بعد دعا مانگنے کا معمول بنائیں، اس سے نہ صرف روحانی سکون حاصل ہوتا ہے بلکہ رزق میں بھی برکت آتی ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی کی لڑائی اور جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں وہاں رزق اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پیاز کا رس اور سرسوں کا تیل ہم وزن لے کر
درد والی جگہ پر مالش کریں تو فائدہ ہوگا۔ معدے کے مریض لوگ کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر جسمانی کمزوری ہو تو کچھ کھجوریں دودھ میں پکا کر کھا لیں اور دودھ پی جائیں۔ پاؤں میں درد ہے تو زیتون کا تیل لگائیں۔ اگر آپ کی آواز نہیں نکل رہی تو کچا امرود جلا کر کھا لیں۔ سر میں خشکی ہے تو ملتانی مٹی سر پر لگائیں، سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ جس گھر میں جانوروں کی تصویریں لگی ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں زیادہ مکھیاں آ جائیں وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ کشمش، شہد اور کھجور یہ تینوں قدرتی اجزاء ہیں جو صدیوں سے مختلف بیماریوں کے علاج اور صحت کی مسائل میں مدد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مکھیاں بھگانے کے لیے اپنے گھر میں نیم کا اسپرے کریں، مکھیاں بھاگ جائیں گی۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ عورتوں کے مخصوص ایام میں باقاعدگی سے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر پیٹ بڑھ گیا ہے تو نہار منہ گرم پانی میں 2 سے 3 چٹکی ہلدی ملا کر پینے سے لٹکا ہوا پیٹ ٹائٹ ہو جائے گا، وزن بھی کم ہوگا۔ عورت اگر بیٹھ کر جھاڑو لگائے تو اس کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا، نہ ہی کمر کی تکلیف ہوگی۔ جلنے کی جگہ پر آلو کا رس لگائیں، نشان آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ چہرہ 18 سال جیسا بنانا چاہتے ہو تو بند گوبھی کھائیں اور دہی کی بلائی کا استعمال کریں۔ اگر آپ مسلسل 3 مہینے تک پاؤں اور ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان سرسوں کے تیل کی مالش کریں تو ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول میں آ سکتی ہے۔ پاؤں کا تعلق نظر اور یادداشت سے اتنا ہی گہرا ہوتا ہے جتنا روح کا انسان سے، اس لیے اس عمل سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کسی نئے شہر جائیں تو وہاں کے پیاز کھائیں، اس علاقے کی بیماری سے محفوظ رہو گے۔ رزق میں برکت کے لیے چند آسان طریقے اپنانا ضروری ہے، جیسے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، رات کو برتن الٹے رکھنا، انہیں دھو کر رکھنا، لوگوں کی سختی کو برداشت کرنا سیکھیں، اور اگر کوئی کچھ کہے تو خاموش ہو جاؤ، اس کا جواب وقت دے گا۔ فجر کے بعد سونے سے گریز کریں، اس سے گھر میں رزق کی کمی ہو سکتی ہے۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوائی کھانے سے دوائی جلدی اثر کرتی ہے۔ رات کے وقت 4 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار رہتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپا آ جائے مگر جسم میں طاقت کبھی کم نہ ہو، نہ ہی جسم کمزور ہو، تو مٹی کے برتن استعمال کریں، کیونکہ مٹی کے برتنوں میں کھانے پینے سے کینسر کا خطرہ 90% تک کم ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے برتن دھونے والی خواتین کو کمر درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اگر کمر میں درد ہو یا پھر کام کرنے میں مشکل پیش آتی ہو تو اس کے لیے صبح نہار منہ دودھ میں پکا ہوا ساگودانہ کھائیں، اس سے کمر کا درد جلدی ختم ہوگا۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھنے سے جسم کی کئی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے خون گاڑھا ہونے کا مسئلہ کبھی نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو بار بار پیشاب آنے کی پریشانی ہو انہیں چاہیے کہ شلجم کی سبزی زیادہ کھائیں۔ اگر پیٹ میں کیڑے ہوں تو ایک کچا پیاز کھانے سے نجات مل سکتی ہے۔ قوت باہ میں اضافہ کرنے کے لیے دوپہر کے وقت پیاز کھانے کی عادت اپنائیں اور اس باقاعدگی کے استعمال ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنا دیتا ہے۔ سبز چائے یا دار چینی والی چائے دن میں 1 بار پئیں، یہ میٹابولزم تیز کرتی ہے اور چربی کو پگھلاتی ہے، ساتھ ہی دل کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ گھر کا سادہ کھانا، کم تیل اور زیادہ سبزیاں، یہی لمبی صحت کا راز ہے۔ اگر جوڑوں میں درد ہو تو انار دانہ کھائیں، ٹھنڈا پانی جسم کی سختی بڑھاتا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں مثانے کی تکلیف نہ ہو تو وہ کبھی بھی پیشاب کو مت روکیں۔ پیشاب روکنے سے مثانہ پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، فالج کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ یوگا کرنے سے موٹاپا اور شوگر کنٹرول ہو سکتی ہے۔ کلونجی کے استعمال سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے
اور شوگر جلدی کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ مچھلی کھانے سے جلد چمکدار، بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ چکوترے کا چھلکا چہرے پر لگانے سے کبھی کوئی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جگر صحت مند ہو اور خون بناتا رہے تو اس کے لیے سبزیوں کا استعمال کریں۔ اگر کوئی دوا زبان کو کڑوی لگنے لگے تو سمجھ لیں اس میں صحت اور خوبصورتی کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ انجیر کھانے سے آپ کو کبھی کوئی ایسی بیماری نہیں ہوگی اور کولیسٹرول بھی کم رہے گا۔ لونگ کا دانہ اور چٹکی بھر نمک چبانے سے جمی ہوئی بلغم خارج ہو جاتی ہے اور نزلہ زکام میں بھی آرام آتا ہے۔ نظر کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے گاجر اور اجوائن کا جوس پینا مفید ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ کھانے کی فوری بعد لیٹ جاتے ہیں تو ان کے پیٹ کی چربی جلدی بڑھ جاتی ہے اور وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں۔ شکریہ۔